جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کریں، اللہ پر یقین کرنے سے اللہ ہزار راستہ نکال دیتا ہے۔ تھک چکے ہو، ہار مان رہے ہو، نا امید ہو گئے ہو، کس سے؟ اس الملک سے جس کے قبضے میں ہے یہ کل کائنات، اس الودود سے جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اس الرحمن سے جو تمہارے شاہی رگ سے زیادہ تم سے قریب ہے، اور چاہے تم جتنا بھی گناہ کر لو وہ الغفور ہے، تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ الوہاب ہے، اسے مانگ کر تو دیکھو، وہ تمہاری جولی نہ بھر دے تو کہنا بس کچھ سجدے اور کچھ آنسو ہی لگے گا، لیکن وہ اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا۔ مت گھبراؤ لوگوں کی چالوں سے، مت گھبراؤ قسمت کے فیصلوں سے، مت گھبراؤ ناممکن سے، تمہارا اللہ ان سب سے بہت بڑا ہے، سب سے بڑا۔ بتاؤ ذرا، اللہ سے مانگتے بھی ہو اور دل ہی دل میں ڈرتے بھی ہو، یہ کیسے یقین ہوا؟ یقین تو ایسا ہونا چاہیے کہ راستہ نظر نہ آئے اور اللہ پہ اتنا یقین ہو کہ میرا اللہ راستہ نکال دے گا، اور جب اللہ پہ ایسا یقین رکھو گے نا وہ وہاں سے نوازے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے انشاءاللہ۔ جتنی شدت سے دل ٹوٹتا ہے نا اتنی ہی شدت سے اللہ یاد آتی ہے۔ شروع میں تو ہم اللہ سے بہت سوال کرتے ہیں، میں ہی کیوں؟ پر آہستہ آہستہ اللہ کی ساری باتیں، سارے فیصلے سمجھ آنے لگتے ہیں۔ ہم اللہ پہ اعتبار کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ بھی ہمیں ہماری خواہشات کی حقیقت دکھاتے رہتے ہیں، اور اللہ کی خواہش دیکھ کے ہمارا سر سجدائے شکر کرتے نہیں تھکتا۔ بس اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ جو کر رہا ہے وہ بہتر ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، پر اللہ کا ہر فیصلہ خیر ہے، خیر سے بڑا ہوتا ہے۔ ہر بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کی حکمت تو ایسی ہوتی ہے کہ جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا، تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، جیسے وہ کسی کو نظر نہیں آتا مگر پھر بھی ہم اس یقین کے ساتھ اسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اس کا نور موجود ہے، اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں واقعی وہ ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے، ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں ہمیں وہ اسی روپ میں ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو وہ محبت کی صورت میں آ ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو سمجھا دیتا ہے، سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ زندگی کتنی بھی مشکل ہو، دروازے جتنا بھی بند ہو، یاد رکھو کہ اللہ نے موسیٰ کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا تھا۔ وہ اللہ اب بھی بند دروازے کھولنے پر قادر ہے، بس اسے پکار کر تو دیکھو، اس کے سامنے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ اللہ تمہارے رنگ روپ نہیں دیکھتا، وہ بس تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے میری پیارے بہنوں اور بھائیوں، دل کو صاف رکھیں، برے اس دل میں کبھی آنے نہ دیں، کیونکہ اگر دل خراب ہو جائے نا تو سب باڈی پارٹس خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کے جسم کا جو بادشاہ ہے دل، اس کو اللہ کی یاد میں لگائیں، اور پھر دیکھنا اللہ تمہیں تمہاری برے وقت سے نکال کے وہ دے گا جس کی تم آس لگا کے بیٹھے ہو اس سے۔ جس رب نے یوسف کے لیے بند دروازے کھول دیے تو وہی رب تمہارے لیے بھی راستہ بنائے گا۔ تم یوسف کی طرح بند دروازے کی طرف دوڑو تو صحیح، تم یوسف کی طرح خدا پر توکل کرو تو صحیح، پھر اگر تمہیں لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازہ بند ہے تو یاد رکھنا تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہے۔ یہ جس آزمائش کو حادثہ سمجھ رہے ہو نا، یہ تو اللہ کی تمہیں معجزوں تک لانے کی ترکیب ہے۔ وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا، تو جو اس کے بعد بھی نہ مانگے وہ بدنصیب ہے۔ اکیلے نہیں ہو تم، وہ ساتھ ہے ہر پل تمہارے، اس کی مدد اگلی سانس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وہ کیوں نہ دے گا
تمہیں، تم مانگو تو صحیح۔ تمہارے دل کی یہ تڑپ جو اس سے کن کی التجا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ بس اسی رب کا آسرا ہے۔ یقین کی دوڑ سے بندہ دعا کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ دلیل ہے کہ رب کی اسی میں ہی رضا ہے۔ یہ بہتے ہوئے آنسو جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، رب تک تمہاری فریاد لے جانے کی سہارا ہے۔ دل کو ابھی بھی اگر آس ہے اس کے کن فرمانے کی، تو پھر مانگتے رہو، کیونکہ وہ رب دینا چاہتا ہے۔ اس کی محبت کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ وہ اگر دینے پر آ جائے تو سب ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ مالک کن فیکون جب کوئی ارادہ فرماتا ہے، پھر صدیوں کا کام لمحوں میں مکمل کر دیتا ہے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی۔ یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کی فیصلوں کی، مگر آخر میں اس کی محبت تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا لگتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ راضی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا، جب تمہارا ہر ساز اللہ ہوگا۔